بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. قسمت میں لاکھ بیچ ہوں 100 بل ہزار کج یہ ساری گتیب تیری سیدھی نظر کی ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. کلام امام الکلام کلام سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم عاشق ماہ رسالت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا بڑا پیارا کلام. آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں اس کلام میں. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، پھر دکھا دے اللہ، پھر دکھا دے مولا، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فیروزہ ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فیروزہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو.
تبسم نے گلستاں پہ گرا یہ بجلی، جس تبسم نے گلستاں پہ گرا یہ بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندان کو، اب دکھا دے وہ ادائے گل خندان کو، پھر دکھا دے وہ رخ میرے فروزان کو، کاش آئے زائے قندیل مدینہ ہو دل، شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں ہم کو، ہاں جلا دے، ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں ہم کو، ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں ہم کو، خوف ہے سما تراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سما تراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سما تراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالہ افگاں ہم کو، پھر دکھا دے اللہ اب دکھا دے وہ روح میرے فروزان کو، تنگ آئے ہیں دو عالم تیری بےتابی سے، چین لینے دے تب سینہ سوزان کو، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، نمک ہم کو، اے ملی ہے
والے وہ رخ ہے میرے فروزہ ہم کو. آمین آمین آمین. آپ بھی پڑھ لیجئے. وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے. معجم الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 69 حدیث نمبر 15316. اللہ کریم ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ کر کے یہ درود پاک کی سعادت پانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأصْحَابِکَ یا خاتم النبیین. آج یکم جمادی الاخر یکم ہو گیا. آج رجب کا مہینہ اگلا پھر شعبان کا رمضان آیا. بتایا رمضان انشاءاللہ پھر بہاریں لوٹیں گے رمضان کی انشاءاللہ. روزے رکھیں گے انشاءاللہ. عبادت کریں گے. اس سے پہلے بھی عبادت کریں گے. شعبان کے پورے روزے رکھنا سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے. کثرت کے ساتھ پورے سے مراد کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ثابت ہے. رجب کے بھی اور ویسے نفلی روزوں کی بھی بڑی بہاریں ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یکم جمادی الاخر 1445 سنہ ہجری اور 15 دسمبر 2023 جمادی المبارک کا پیارا بڑا پیارا دن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 44 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یاد کر لو بس یہ قرآن کی آیت یاد کر لیں. جب پریشانی ہو جب بھی پریشانی ہو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تفویض سونپ دینا. میں نے اپنے سب کام اللہ کو سونپ دیے. میں نے سب کام اللہ کو سونپ دیے. اپنے سارے کام سونپ دو. اللہ اکبر. آئیے اس کے بارے میں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں. یہ آیت کریمہ ہے کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا. بیسیکلی یہ ہے قرآن کی اور قرآن کی آیت ہے لیکن بنی اسرائیل کے ایک بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. بنی اسرائیل کے ایک بندے کی زبان سے نکلے ہوئے فرعون کے قسم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں درج فرما دیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اکبر. پیارے محترم اسلام بھائی یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کا قول ہے جسے اللہ کریم رحمان و رحیم نے قرآن میں ذکر فرمایا. واقعہ کچھ یوں ہے. فرعون جو انتہائی سرکش سخت ظالم کافر بادشاہ تھا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتا تھا. اس کے چچا زاد بھائی کو اللہ پاک نے ہدایت کا نور عطا فرمایا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. فرعون چونکہ سخت ظالم تھا ایمان قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا. اس لیے شروع میں انہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کا نام جزعیل تھا. جزعیل. ایک بار فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کا ایک اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی تبلیغ
دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے، ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے روکا جائے، ان کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کیسے ڈالی جائے؟ اس ایجنڈے کے تحت اجلاس میں سب سے پہلی رائے فرعون نے دی، بولا قرآن وہ الفاظ ارشاد فرما رہا ہے، پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 26، ذرونی اقتل موسیٰ، ذرونی اقتل موسیٰ، ترجمہ کنز الایمان، فرمایا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کی لعنت ہو فرعون پر اور اس بدبخت کی سرکشی اور جرت۔ دیکھیے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا بہت بدنما پہلو ہے کہ انسان اپنے محسن ہی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جو انسان کا بھلا چاہتا ہے انسان اسی کے خلاف سازشیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی، لوگوں کو جنت کی طرف بلایا، انہیں نیک راستہ دکھایا، تو لوگ اسی مبلغ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی ہیں، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی، لوگوں کو جنت کا راستہ بتاتے رہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا درست طریقہ بتاتے رہے، ترقی کی راہ دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ 950 سال میں صرف 80 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام لوگ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی، تبلیغ فرمائی، تو 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم اٹھاتے، آپ کو مذاق مسخری کا نشانہ بناتے، اور آپ علیہ السلام پر معاذ اللہ جسمانی تشدد کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حق کی آواز بلند فرمائی، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا، تو نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کی ناپاک جسارت کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ سرکش کافروں نے شہید کر دیا۔ غرض یہ کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی بدنما پہلو ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے۔ میں بہتر ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری رائے جو ہے وہ صحیح ہے۔ انسان غرور اور تکبر کے نشے میں اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ڈھیٹ بنتا ہے، ضد کرتا ہے۔ بہت دفعہ اسی خود پسندی کی وجہ سے، اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے ذلت کے ایسے عمیق گڑھے میں گرتا ہے کہ اسے دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرعون بھی ایسے ہی تھا، یہ بھی خود پسندی کا شکار تھا، یہ بھی غرور اور تکبر کے نشے میں بدمست تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے حق کی دعوت دیتے تھے، جنت کا راستہ بتاتے تھے۔ یہ تاج و تخت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ یہ دلائل کے ذریعے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ دلائل کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کے دلائل دیے، معجزات دکھائے، تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ۔ فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، مقابلہ کروایا۔ آپ نے واقعہ سنا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے مقابلے میں اپنا عصا مبارک پھینکا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ جادوگروں کی ساری رسیوں کا کھا گیا۔ اس عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں وہ جادوگر جنہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا تم کرو کچھ، جو کرنا تم نے کرو، ان میں چند ایک تھے انہوں نے کہا کہ آپ کریں جو آپ نے کرنا پہلے۔ یوں سمجھے کہ انہوں نے ادب کیا، اور جنہوں نے ادب کیا نا وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے ادب کیا تھا وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ خیر، فرعون دلائل کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک سازش رچائی، اپنے وزیر مشیر بلائے، انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، پہلے ایک بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، یعنی کہ بچانے سے مراد یہ کہ ان کی سیفٹی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیسے؟
فرعون کو خواب کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا، بڑا ہو کر تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ اس وقت فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروائے، ہزاروں بچے، مگر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں، اسی کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھایا، اور یہ کچھ نہ کر سکا۔ اب جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا، تو اللہ پاک نے اسی کی قوم سے، اسی کے قبیلے سے، اسی کے خاندان سے، اسی کے چچا زاد بھائی جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی بنایا۔ چنانچہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اس وقت فرعون کے چچا زاد بھائی حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ جب تک انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، اس وقت تک تو انہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، مگر اب بات اللہ پاک کے نبی کی بات آئی نا، جب انہوں نے اپنا ایمان چھپانا حکمت کے خلاف سمجھا، لہذا حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرعون کو روکا، ٹوکا، اسی کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک لمبی تقریر فرمائی۔ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا حال سنایا، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد کروایا۔ اسی ملک مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے جس بات کی دعوت آج حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، جس بات کی دعوت آج موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو اے فرعون، تو بھی ان کی بات کو مان۔ پہلے انبیاء کرام بھی تو اپنے جو تبلیغ فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اپنے دین کی، اپنے کلمہ جب پڑھاتے تھے، تو آج وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، تم بھی پڑھو، ایمان قبول کرو، اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو، جنت کے راستے پہ چلو۔ حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ لمبی تقریر تھی جسے اللہ پاک نے پارہ 24 سورہ مومن میں ذکر فرمایا۔ یہ ہے جو آپ کی گفتگو جو ہے نا، یہ جو ذکر ہے، یہ 26 سے 45 سورہ مومن کی آیت مبارکہ ہے، اور پارہ 24 سے ہے، اس میں سے ایک جز آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ آخر میں جب ان کو نا ان کی بات سمجھ میں نہ آئے نا، آخر میں انہوں نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے فرمایا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو جلد ہی صلو علی الحبیب، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی اے فرعون کے ساتھیوں، آج تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر عنقریب جب اللہ پاک کا عذاب آئے گا اور تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تب تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ اس پر فرعون اور اس کے وزیروں مشیروں نے اس غیرت مند مومن حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دھمکی دی اور کہا، تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی، ہم تمہارے ساتھ برا پیش آئیں گے۔ اس پر حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پختہ ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں جو انہوں نے الفاظ کہے تھے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پہ جب نازل فرمائے قرآن، اس میں جو ہے وہ آیت، وہ جو الفاظ سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں درج فرمائے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور فرمایا اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ پریشانی ہے یہ آیت کریمہ پڑھے، مصیبت آئی ہے یہ آیت کریمہ پڑھے، کوئی تنگ کر رہا ہے آیت کریمہ پڑھے، یہ آیت مبارکہ پڑھے، کاروبار میں پریشانی آئی ہوئی ہے یہ آیت کریمہ پڑھے۔ آپ غرض یہ کہ آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، تو دشمن پیچھے لگ جائیں، یہ آیت مبارکہ کیا پڑھنا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کیا، تو اللہ پاک نے فرعون سے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ پاک قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آن گھیرا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، فرعون کو، اس کی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد حضرت جزئیل فرعون کے دربار سے چلے گئے اور ایک پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ فرعون نے ان کے پیچھے سپاہی بھیجے، جاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ۔ جب سپاہی اس پہاڑ پہ پہنچے تو دیکھا حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبادت میں
مصروف ہیں اور جنگلی جانور ان کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں. جنگلی جانور ارد گرد ان کے پہرا دے رہے ہیں. یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر فرعونی سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ڈر کر بھاگ گئے، دوڑ گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہ سمجھے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا. پیارے محترم اسلام بھائی، راحت و سکون پانے کا نسخہ آپ کو آج ملا. قرآن کی آیت مبارکہ، قرآن کی بڑی پیاری یہ آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میرے سب کام اللہ کے سپرد، میرے سب کام اللہ کے سپرد، میرے سب کام اللہ کے سپرد. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جو ہے جب ہم یہ پڑھیں گے، ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو کیسا ہی امتحان آ جائے، کیسی ہی مشکل آ جائے، بندہ مومن کا بس ذہن اللہ پاک کی طرف لگا ہو. اور یاد رکھیے آپ کی لگن سچی ہوگی اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اس کا آپ نا ثمرات بھی دیکھیں گے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ پیر صاحب فرماتے ہیں اپنی تدبیر اپنے خالق کے حوالے کر دو، سکون اور راحت میں رہو گے. سبحان اللہ. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. انسان اپنی تدبیر میں ناقص ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. دنیاوی معاملات میں بڑا کچھ سوچتا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے میرا بیٹا جو ہے میٹرک کر لی ہے نا اس نے، یار اب اس کو درس نظامی کروا لوں یار. یہ تدبیر اچھی، اس تدبیر کا ثواب بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اس تدبیر کا ثواب بھی ہے. چلو ثواب ملے گا اس تدبیر کا. میں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروانا ہے، 5 پڑھائیں قرآن حفظ کروائیں، یہ اچھی تدبیر ہے. قرآن پاک میں بھی ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور حسن انداز سے. اس طرح کے الفاظ ملتے قرآن پاک میں نا، پکی تدبیر سے بلاؤ. وہ پکی تدبیر کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے معاملات کو چھوڑیں، رب پہ چھوڑ دیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اب آپ کو پتہ ہے. اچھا کرے گا کہ برا؟ اب بولو صحیح. اللہ اچھا ہی کرتا ہے. ہم برا کرتے ہیں پھر بھی وہ اچھا کرتا ہے. ہم برائی کرتے ہیں وہ پھر بھی اچھائی کرتا ہے. وہ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. ہم نے ذلیل ہونے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نہیں کر رہے جو پہلی امتیں کیا کرتی تھی. آج حضور علیہ السلام کی وجہ کر کے ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہے جو پہلی قوموں پر آیا کرتے تھے. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ فرعون جو ہے سرکشی پہ اتر آئی نا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. آج ہم اللہ کے نبی کی کیا باتیں مان رہے ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہم ان کی کتنی باتیں مان رہے ہیں؟ قرآن کے کتنے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ہم کہاں کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ پوری طور پر ادا نہیں کرتے. دل کو ہول پہندا جے. اب کسی کے پاس اگر اس وقت مثال دے رہا ہوں 10 کروڑ روپیہ ہو، 2.5% نکالو کتنا بنتا ہے جی؟ آپ یہ سوچ لو. اب وہ جب دیتا ہوگا نا، جب دے گا تو اب اس کو ہول پڑے گا. اب اس کو یہ نہیں پتا وہ جو 10 کروڑ ہے وہ سیف ہو جائے گا. 2.5% نکالنے کے بعد زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ نکال لینے کے بعد جو مال بچے گا وہ مال سیف ہو جائے گا. تیرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2,500 دے دے اللہ کو، خوش دلی کے ساتھ دے، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، پریشانی کے ساتھ نہیں. پھر دیکھ اللہ تیرے مال کو سارا سیو کر دے. فرمایا تم اللہ کو مال دو اپنا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، نہ جلے گا، اور میں تمہیں اس وقت دوں گا جب تمہیں سخت حاجت ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ابھی آ رہا ہے نا رجب شعبان رمضان، یا زکوٰۃ کے تو سیزن کوئی نہیں ہوتا جس کے اوپر جب زکوٰۃ ہوگی تبھی اس نے دینی ہے. مثال کے طور پہ اس کے اوپر ہوئی یہ کیا نام ہے اس کا، جماعت الاولیٰ میں پچھلے مہینے میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. اب وہ رجب کا یا شعبان کا یا رمضان کا انتظار نہیں کرے گا، فوراً زکوٰۃ دے گا. نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. جی ہاں، گناہ گار ہوگا. اب آج کل یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی مد میں کبھی کپڑا دے دیتے ہیں، کبھی کچھ دے دیتے ہیں. اب بھائی اس کو حاجت نہیں، کپڑا کیوں دے رہا تو؟ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے آپ مسئلہ پوچھیں. میں مال دینے لگا ہوں، کس طرح دوں؟ مثال دیتا ہوں. ایک جس کو آپ زکوٰۃ دینے لگے ہیں، آپ اس کو راشن لے کے دے رہے ہیں. راشن ضرورت کی چیز ہے نا.
لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بچہ بیمار ہے، وہ دوائی لے کر آنی، راشن کیا کرے گا؟ دوائی نہیں ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس. ہمیں سمجھنا چاہیے ہم جو کام کرنے لگے ہیں اس کام میں بہتری ہے یا نہیں. علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کے جو ہے فتاوی جہاں پہ ملتے ہیں، آپ وہاں سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ میں کچھ بھی دینے لگا ہوں، زکوٰۃ دینے لگا ہوں، صدقہ خیرات کرنے لگا ہوں، کس کو دے رہے ہیں ہم؟ دیکھیں تو صحیح، ہمارا مصرف صحیح جگہ پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ میں اس کو مال دے رہا ہوں، یہ میرا مال ضائع تو نہیں کر رہا؟ تو ہم اس طرح نماز کے اوپر آگے، نماز دیکھیں ہماری نماز کی حالت کیا ہے. نماز اب ہماری مسجد میں کتنے لوگ آ جاتے ہوں گے؟ کتنے لوگ آ جاتے ہوں گے ہماری مسجد میں؟ 300-400 لوگ آ جاتے ہوں گے مثال کے طور پر. اب مسجدیں ہماری دیگر بھی مساجدیں کتنی آباد ہیں، لیکن باہر مارکیٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ ایک دکان ہے اس کے اوپر 10 دکانیں، مثال دے رہا ہوں، ایک دکان کے اوپر 2, 3, 4 دکانیں، یا اسی کے اندر 4 فلور ہیں، اس کے اندر 20-30 ملازم اس کے پاس ہیں، کسی کے پاس 100 ملازم ہیں، کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے پاس ایز پر ایز کنڈیشن. تو ہم یہاں دیکھ لیں ہم نماز کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے. ہم نے نماز کے لیے اپنے بھائی کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ آؤ بھائی نماز کے لیے چلے. آپ یاد رکھیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں دن میں 10 نمازیں پڑھتا ہوں. کتنی نمازیں؟ ویسے 5 نمازیں. کہنے میں 10 پڑھنے نمازیں. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 نمازیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے ساتھ میں نے اور بھی لوگوں کو شامل کیا، ان کی بھی نمازوں کا ثواب مجھے ملتا ہے. آپ لینا چاہتے ہیں؟ اب بولو تو صحیح. میں ابھی کہوں کہ جناب ہر نماز کے لیے کسی کو لے کر آئے 1000 روپیہ ملے گا، چھوڑیں گے کسی کو؟ اب دسو تو صحیح، اوچی بولو. زبردستی لے گئے اور 40,000 500 تین دے دیں گا میں، چلا یار میرے نال آتے صحیح. کیا ہے یہ؟ دنیاوی مال و دولت کی حرص سے ہمیں سو گیا دیوانہ ہے. مال دنیا ہے نا، اس کی حرص سے ہمیں، اس کی ہوا سے یہ ہمیں مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. اگر آپ کو کہا جائے جناب امام شریف باندھیں، ہر نماز میں امام شریف سجائیں گے آپ کو 10,000 روپیہ ملے گا، جی کپڑا کم نہیں پڑ جائے گا؟ مارکیٹوں میں کپڑا کم پڑے گا کہ نہیں؟ کم پڑ جائے گا. اور آئیے آپ کو سناتا ہوں ایک چیز، حدیث مبارکہ جس کو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں درج فرمایا جو مسلمان ایک نماز امامہ شریف سے جا کے پڑھے 10,000 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں؟ بروز معاشر ایک نیکی کے لیے مارا پھرنا پڑے گا. 10,000 نیکیاں کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کے پاس تھوڑا سا اس سے بڑا لے لیں رومان، امام شریف باندھا. اب آپ یہ نہیں جس طرح مثال کے طور پر میں نے باندھا ہے، مثال دے رہا ہوں. الحمدللہ 15-16 سال کی عمر سے باندھنا شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ، ابھی تک ہے. اللہ قبر میں بھی ساتھ لے جائے، قبر تک جب جائیں تو امام شریف سر پہ ہی ہو مارے. تو یا آپ امام شریف سے جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کو باندھنا آ جائے گا. یار نہیں باندھنا تو آپ باندھ لیں، پرنا باندھ لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ آپ کو 10,000 نیکیاں. کتنی نیکیاں لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اب بولو صحیح یار، لینا چاہتے ہیں تو پھر کریں جا، نیکی کی طرف رغبت کریں، نیکی کی طرف دوڑ لگائیں، دوڑ بھاگیں نیکی کو پانے کے لیے. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اپنے معاملات دیکھیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کریں. جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کارساز ہے. قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کتنی آیت کریمہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. قرآن کی آیت مبارکہ ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. کون ہے ہمارا رب؟ بے شک اللہ ہمارا رب ہے. اور جنہوں نے یہ کہا اور اسی کے اوپر مستقیم ہو گئے، اسی کے اوپر استقامت پالی، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کا نزول فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تخافوا، انہیں کوئی ڈر نہیں، ولا تحزن وابشروا بالجنہ، انہیں کوئی خوف نہیں ہے نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت میں، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے. یہ قرآن فرما رہا ہے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ یقین کر لو،
اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت میں اپنی داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کا صرف ایک موضوع یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ، بس۔ کس کے ہونا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ۔ نمازیں پڑھیں، نیک اعمال کریں، جو نیک اعمال کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچا رکھیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت فرمایا کریں۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت بیٹھا کریں، اپنے گھر والوں کے مدنی مذاکرے کی طرف تسی پڑھو میں پڑھو میں دس۔ اچھا، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور اس کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں۔ الحمدللہ آپ گھر والوں کو بٹھا کے مدنی مذاکرہ دکھائیں گے، انشاءاللہ دین کا علم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔